اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ نبی پاک علیہ السلام کو کیوں عطا کیا، اس معجزہ کی حکمت کیا ہے اور معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینا، انسانی دماغ بالکل سن ہو جائے اور انکار کر دے اپنی بساط کے مطابق کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہی کام نبی کر دکھائے اور نبی کے ہاتھوں سے وہ اس کے نبوت کے ثبوت کے لیے صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ میں صرف یہ نبی کر دکھائے تو معجزہ ہے، اگر ولی کر دکھائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ہوتی خرق عادت ہے، خرق عادت کہتے ہیں ایسا کام جو عادتاً ممکن نہیں ہے، اس کی فطرت کو بدل دینا، عادت کو بدل دینا۔ مثلا سورج جو ہے وہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مغرب سے نکال دے تو سورج کی فطرت کو چینج کیا۔ پانی کا کام ہے بہنا، لیکن اگر پانی رک جائے اور ٹکڑوں میں منقسم ہو کے پہاڑوں کی مثل کھڑا ہو جائے، یکا یک سمندر خشک ہو جائے، عقل نہیں مانتی، کیونکہ پانی کا بہاؤ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اس پانی کی فطرت اس کا بہاؤ ہے، اس کا ایکول ہونا ہے، لیول میں رہنا ہے۔ لیکن اگر اس کی طبیعت کو چینج کر دے، اللہ اس کی فطرت کو چینج کر رہا ہے تو یہ قدرت کہلائے گی رب کی طرف نسبت دیتے ہوئے، اور نبی نے کر دکھایا تو یہ معجزہ کہلائے گا۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن اگر وہ نہ جلائے تو رب کی قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کی فطرت کو بدل سکتا ہے۔ اور نبی پر یہ قدرت ظاہر ہو تو پھر معجزہ کہلاتی ہے، ولی پہ یہ قدرت ظاہر ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ یعنی چیزوں کے اندر جو فطرت ہے اس فطرت کو بدل دینا۔ کائنات میں تمام معجزوں میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے 2 بڑے معجزے بنائے جس کا آج تک جواب نہیں۔ ایک معجزہ قرآن کی صورت میں ہے، قرآن یہ اللہ کی طرف سے آیا، نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کا جواب آج تک کافر نہیں دے سکے۔ اور دوسرا معجزہ ہے معجزہ معراج، کہ آنن فانن، تھوڑے وقت میں اللہ رب العالمین نے وادی مکہ سے وادی لامکان تک کا سفر نبی پاک علیہ السلام کو، اتنا بڑا لمبا سفر نہ آج تک ہوا نہ قیامت تک ہوگا جتنا لمبا سفر شب معراج نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سفر کی مسافت دیکھیں تو سب سے لمبا سفر ہے، اور وقت دیکھیں تو سب سے تھوڑا وقت ہے، سب سے تھوڑا وقت تھوڑا لیا اور سفر لمبا ہے۔ یہ کیوں دیا گیا یہ معجزہ؟ بعض لوگ جو عقلیات پہ ماسٹر کر لیتے ہیں، عقلیات اور طبیعیات پر وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، معراج کا واقعہ ممکن نہیں ہے، یہ خواب کا معاملہ ہے، بیداری کا نہیں ہے، جسمانی معراج نہیں ہے۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ آپ کی روح نے پرواز کی، وہ سارا خود عالم منایا میں ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے، وہ سارا کچھ کیا ہے؟ کہتے ہیں خواب میں ہوا ہے، بیداری میں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں بیداری میں ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے بیداری میں نہیں ہوا کہ انسانی فطرت جو ہے وہ ان فضاؤں کو عبور کر کے خلا میں، اور خلا میں قرۂ زمہریر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قرۂ زمہریر کیا ہے؟ اتنا ٹھنڈا خطہ ہے کہ وہاں جا کے ہر چیز جو ہے وہ برف ہو جائے، جو اوپر خلا سے اوپر ہر چیز، وہاں ہم وقت اولے برس رہے ہیں، اتنی برف باری ہے کہ چیزیں شل ہو جائیں، جم جائیں۔ تو بدن مصطفیٰ کیسے اس سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ وہ بھی آخر بشر ہیں، مٹی ہیں، مٹی سے بنے ہیں، تو کس طرح سلامت رہ سکتا ہے؟ پھر قرۂ زمہریر سے آگے جو ہے وہ قرۂ نار ہے، اتنے گرم خطے ہیں کہ وہاں لوہا بھی پگھل جائے،
اس کو کیسے عبور کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں سے صحیح سلامت کیسے گزر گئے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو، طبیعت نیچر جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، سلیم الفطرت بندہ جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی مجنون دیوانہ ہی تسلیم کرے گا۔ یہ کتنی دلیلیں دیتے ہیں؟ 2۔ تیسری یہ ہے کہ آسمان جو ہے یہ بسیط ہے۔ آسمان کیا ہے؟ بسیط ہے۔ بسیط اس کو کہتے ہیں کہ جو منقسم نہ ہو سکے، ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو سکے، تو آسمان سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی، آسمان تو ٹھوس ہے۔ تو وہاں سرکار پھر نیچے سے آسمان کو کیسے عبور کر گئے؟ تو لہذا یہ 3 رکاوٹیں ہیں بدن انسانی کے آسمان عبور کرنے کی۔ اب میں آپ تھوڑی میری طرف جو ہے وہ توجہ کریں، مجھے یہ بتائیں اگر نیچے سے کوئی ٹھوس شے کو، ٹھوس جگہ کو عبور نہیں کر سکتا، ٹھوس اتنی ہی ٹھوس ہے کہ نیچے سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا، پھر اوپر والا بھی تو اس کو کراس کر کے نیچے نہیں آ سکتا نا بھئی، ٹھوس ہے نا، چھت ہے، میں چھت کو پھاڑ کے یوں نہیں جا سکتا کہ چھت بھی صحیح رہے، تو پھر اوپر والا جو ہے وہ بھی تو صحیح نیچے نہیں نہ آ سکتا، رکاوٹ تو دونوں طرف ہوگی۔ اگر نیچے والے کے لیے کرہ زمہریر رکاوٹ ہے تو جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کے لیے بھی تو رکاوٹ ہوگی۔ اگر نیچے والے کے لیے کرہ نار رکاوٹ ہے بشری جسم کے لیے، تو جو اوپر سے بشری جسم آئے گا اس کے لیے بھی تو رکاوٹ ہوگی، بھئی دونوں کے لیے ہوگی نا۔ اگر ادھر سے 3 رکاوٹیں تو اوپر والے کے لیے بھی تو ہوں گی۔ تو مجھے کیا خیال ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے نیچے نہیں آئے؟ سبحان اللہ، آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آسمان بھی کراس کیا ہے، آسمان سے نیچے بھی آئے ہیں، کرہ ناری سے بھی گزرے ہیں، کرہ زمہریر سے بھی گزرے ہیں۔ اگر یہ 3 رکاوٹیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ اور حضرت حوا کے لیے، وہ تو نبی نہیں تھی نا، وہ نبیاں ہیں، نبیاں نہیں ہیں، ولیاں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے۔ اللہ اگر ان 3 رکاوٹوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور حضرت حوا کے لیے آسان کر سکتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں کر سکتا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھے، وہ بھی تو انہیں 3 رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے 4تھے آسمان تک پہنچے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح اسی جسم کے ساتھ بغیر رکاوٹوں کے 4تھے آسمان تک جا سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ بھی ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے عرش معلیٰ تک جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی بعید نہیں ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ حضرت آدم اوپر سے آئے پر واپس نہیں گئے، حضرت حوا اوپر سے آئیں پر واپس نہیں گئیں، حضرت عیسیٰ اوپر گئے پر واپس نہیں آئے، لیکن تاجدار کائنات اوپر بھی گئے ہیں واپس بھی آئے ہیں۔ آپ کہاں نہ جانا لگا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ معراج جسمانی کتنے ہوئے ہیں۔ روحانی معراج جو خواب کے معراج ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ 36 کے قریب علماء نے بیان کی ہیں، 36 معراجیں، لیکن جسمانی 2 معراجیں ہوئی ہیں۔ ایک بعثت سے قبل اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جبریل امین غار حرا میں جب تاجدار کائنات علیہ السلام خلوت نشین تھے، آقا کریم علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے تاجدار کائنات کو مکہ سے لے کے لامکان تک کا پورا سفر کروایا۔ سبحان اللہ، اور یہ دوسری معراج ہے جو 27 رجب کو ہوئی ہے، یہ دوسری معراج ہے، یہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر اقصیٰ سے لامکان تک، یہ دوسرا سفر ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی اس کو ہو سکتا ہے آج دوران تقریر ہی آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ کیوں دیا؟ معجزہ وقت کی ضرورت کے مطابق نبی کو دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس دور کے لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں تو وہ معجزے کو کیا سمجھیں گے؟ اہل علم و دانش، اہل فن، اہل حرم جس میں کمال رکھتے ہیں، نبی اس سے بھی اوپر والا کام کر کے دکھا دیتا ہے۔
پھر وہ اہل عقل کہتے ہیں کہ یہ عقلیات سے ماورا ہے، اہل علم کہتے ہیں یہ علم سے ماورا ہے، اہل طب کہتے ہیں کہ یہ طب سے ماورا ہے، اہل فن کہتے ہیں یہ فن اور شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ ہمارے علم اور شعبدہ بازی سے بھی جدا ہے۔ واقعی یہ وہی دکھا سکتا ہے جس نے اعلان کیا ہے انا رسول من رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کا معجزہ دیا، فرمایا اس کو پھینک دے، جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب سانپ بنا تو فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لے، پکڑ لیا، پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ فرمایا اب اذهب الى فرعون فإنه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ باغی ہو چکا ہے، اور اسے کہنا کہ انا رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا اور میری رسالت کی گواہی یہ عصا ہے۔ اب وہ ڈنڈے اور سانپ کا معجزہ کیوں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک فن بڑے عروج میں تھا، وہ یہ تھا کہ فرعون بھی اسی فن کی وجہ سے پورے مصر پہ حکومت کر رہا تھا، اور وہ تھا جادو۔ جادوگر جادو کے زور سے رسیاں پھینکتے، ڈنڈے پھینکتے اور منتر شنتر پڑھتے تو وہ سانپ بن جاتے، لوگوں کو ڈراتے۔ تو اسی طرح کا ہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ یہ بھی ڈنڈا پھینکے کہ کیا بن جائے گا؟ سانپ بن جائے گا۔ لیکن اگلا کام ان سانپوں کا کیا ہے؟ وہ ہے تخیل، خیالات کے وہ سانپ ہیں اور یہ حقیقی سانپ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سانپ ثعبان مبین بھی ہے، یعنی نکل جانے والا بھی سانپ ہے، تیز دوڑنے والا بھی سانپ ہے۔ یہ جب ان کے سانپوں کو کھا جائے گا، 4000 کی 4000 رسیاں کھا لے گا، ان کے ڈنڈے کھا لے گا۔ موسیٰ جب تو اسے پکڑے گا پھر وہ اتنے کا اتنا رہے گا، پھر جادوگر مانیں گے یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کے نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تبھی تو وہ سجدے میں جھک گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور سارے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی یہ کام جادوگر نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے ہمارا جادو جتنا مرضی تکڑا ہو صحیح، آخر جادو کی ایک لمٹ ہے، جادو کی اپنی ایک طاقت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی نے اگلا کام دکھایا کہ ڈنڈے کا نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا، نہ اس کا قد بڑا، اتنے کا اتنا ہے جتنا پہلے ہے۔ تو وہ 4000 ڈنڈے گئے کدھر؟ رسیاں کدھر گئیں؟ تو پتہ چلا نبی کو معجزہ زمانے کی ضرورت کے مطابق اس وقت کے اہل فن کا غرور توڑنے کے لیے اور فن توڑنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے اسی قسم کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ کیوں دیے گئے؟ کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں، مادر زادہ نبی نے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں کوڑی بھی شفا پا جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، طب بڑے عروج میں تھی، حکمت طب۔ اس وقت حکیم افلاطون، طبیب فیثاغورس اور اسی طرح کے جتنے بھی سقراط وغیرہ وغیرہ، طب یونانی بڑے عروج میں تھی، بڑے بڑے علاج دریافت ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس، یہ گیس چل رہی ہے کوئی، یہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے طبیبوں کا جن کو ناز تھا اپنی طب پر اور حکمت اور دانائی پر، ان کا غرور توڑنے کے لیے اسی قسم کا ہی اللہ رب العالمین نے 3 معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ آپ نے فرمایا طب یونانی والو آؤ، تمہاری طب بڑے بڑے علاج کرتی ہے، ہر قسم کا علاج تمہاری طب پہلے مرض دریافت کرتی ہے، پیشاب کے ذریعے، خون کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، صفراوی سوداوی ہر قسم کا مرض تلاش کرتے ہو، پھر علاج کرتے ہو۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں تمہاری طب جواب دیتی ہے۔ میں حکیم نہیں ہوں، میں کسی سے طب سے کر نہیں آیا، تمہارے سامنے جوان ہوا ہوں رب کا سچا نبی۔ میں وہ کام کروں گا جہاں طبیبو تم رک جاؤ گے، اگلا کام میں اللہ کا نبی کروں گا۔ اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ تمہاری طب میں مادر زاد جو نبینا پیدا ہو جائیں ماؤں کے پیٹ سے، جن کی آنکھوں کے نشان تک نہیں، لاؤ میرے پاس لاؤ، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایسے جب کوئی مریض آتے
جن کی آنکھوں کے نشان تک نہ ہوتے، آپ چاقو یا چھری کے ذریعے یہاں کٹ لگاتے، 2 سوراخ کرتے، کٹ لگانے کے بعد آپ نیچے مٹی اکٹھی کرتے، پانی ڈالتے اور اس کو گوندتے، گولیاں بناتے، ایک گولی ادھر ڈالتے، ایک ادھر، ہاتھ پھیرتے، پھونک مارتے، اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا۔ ایک ہوتا ہے اعمیٰ، ایک ہوتا ہے اکمہ۔ اعمیٰ اس کو کہتے ہیں، اس اندھے کو اعمیٰ کہتے ہیں جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن اندر نور نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعمیٰ۔ اور اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں کہ جس کے آنکھ کے نشان بھی نہیں ہیں، بالکل مٹے ہوئے مسخ چہرہ ہے، اس کو اکمہ کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، لاؤ ایسے اکمہ، کئی ہزاروں کی تعداد میں مریض کھڑے ہو جاتے، آپ ہاتھ پھیرتے جاتے اور نیچے جو ہے وہ گولیاں ڈالتے جاتے، کٹ لگاتے رہتے اور انہیں شفا دیتے جاتے۔ کوڑی آ جاتے، کوڑی کا علاج نہیں تھا طب یونانی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پھیرتے انہیں شفا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ اور تیسرا کام فرمایا تم بڑے بڑے مریضوں کا علاج کرو گے لیکن کسی کو موت سے بچا نہیں سکتے، اور میں اللہ کا نبی اس مرتے ہوئے بندے کو جو مر بھی جائے، جان نکل بھی جائے، ڈنڈا مار کے اللہ کے حکم سے اسے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں یونانی طبیبوں کو بھی ماننا پڑا، یہ طبیب نہیں ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ سچا نبی ہے۔ تو جس قسم کا قوم کے پاس فن ہوگا، اللہ اسی قسم کا معجزہ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ پھر وہ اہل فن مانتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ کمال میں اس کا رابطہ الہی رابطہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ فوق تر ہو گیا ہے۔ قوم سمود وہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑ چیرتے، پہاڑ چیر کر بڑے بڑے طریقے سے وہ بیل، جانور، شیر، درندوں کی تصویریں پتھروں سے بناتے، بڑے نقش و نگار بناتے اور کمال مہارت رکھتے تھے۔ آج بھی آثار قدیمہ پرانے ان کے اثرات ملے تو وہاں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ قوم سمود، قوم عاد اور پرانی تہذیبیں، تو قوم سمود یہی کرتی تھی کہ وہ پتھروں کو چیر کر پھر اس کو رگڑائی کر کے پورا ایک شیر تیار کرتے تھے، پورا بیل تیار کرتے تھے، گائے تیار کرتے تھے، بکری تیار کرتے تھے، ہرنی تیار کرتے تھے۔ آج کل جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹیریل سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام جب اس قوم کے پاس آئے، فرمایا انا رسول من رب العالمین۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم جو مانگو گے میں وہ معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پتھروں کو چیر پھاڑ کے نقش و نگار کر کے جانور بناتے ہیں، تم اس طرح کرو، جانور نہیں، پہاڑ کی طرف اشارہ کرو، یہاں سے زندہ ہی اونٹنی نکل آئے۔ تو اسی پہاڑ کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا مانگی، پہاڑ ان کے سامنے ٹکڑوں میں منقسم ہوا، بیچ میں سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی نے نکلتے ہوئے بچے کو بھی جنم دے دیا۔ اسی قسم کا ایک معجزہ۔ تو اللہ رب العالمین نے معراج کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ فقط 100 سال کا زمانہ نہیں ہے نبوت کا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ زمانہ بھی حضور کی نبوت اور رسالت کا زمانہ، کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے گا، نہ کوئی اعلان نبوت کرے گا۔ تو چونکہ حضور کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ تھا تو حضور کو بھی معجزہ اللہ رب العالمین نے حضور کو جو معجزہ دیا وہ اس لیے دیا کہ قیامت تک بڑے بڑے اہل کمال پیدا ہوں گے، بڑے بڑے جناب والا اہل فن پیدا ہوں گے، سائنس ترقی کرے گی، لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے، انرجی کے ذریعے اور سائنس کے زور پہ سیاروں پہ قابو پائیں گے، زمین سے نکلیں گے اور مختلف سیاروں پہ قابو پائیں گے، اونچی اڑانے اڑیں گے۔ فرمایا محبوب آپ قیامت تک وہ جہاں تک بھی پہنچنا چاہیں اپنی ٹیکنالوجی اور جو سائنس اور کے ذریعے اوپر سے اوپر بھی جانا چاہیں لیکن وہاں تک جا نہیں سکتے، آج شب معراج میں تجھے وہاں تک لے جاؤں، کائنات ساری نیچے رہ جائے گی، مصطفیٰ سب سے فوق تر ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاکہ قیامت تک کوئی دعویٰ نہ کر سکے میں مصطفیٰ سے اوپر چلا گیا۔
میں مصطفیٰ سے اوپر چلا گیا، جتنا بھی جا سکے گا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکلو پھر کائنات سے جنوں انسانوں، تم جدھر بھی جاؤ گے ادھر ہی کائنات ہے، ادھر ہی مشرق ہے، ادھر ہی مغرب ہے، شمال و جنوب اللہ نے بنا دیے۔ اور تاجدار کائنات نے کہا فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے کائنات کے سارے مشارق بھی دیکھے، سارے مغارب بھی دیکھے، اور فرمایا تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر اوپر بلا دیا، کائنات ساری نیچے رہ گئی، سدرۃ المنتہا جہاں کائنات کی حد ہے وہ بھی نیچے رہ گئی، جبریل امین بھی نیچے رہ گئے، اور تاجدار کائنات عرش سے بھی پار لا مقام ہے اپنے رب سے ملاقات ہے۔ اور معراج اس لیے بھی کروایا گیا، ایک حکمت تو یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی والے جتنی مرضی ترقی کریں وہ آج آ کے سیاروں تک ہی پہنچیں گے، لیکن جدھر بھی پہنچیں گے وہ اللہ کی کائنات سے باہر نہیں جا سکتے۔ دوسری حکمت کیا ہے معراج کے اندر؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض سودے بھی فرمائے، بعض سودے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر، ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ مومنوں سے کیا چیز خریدی؟ ان کی جانیں خرید لی ہیں اور ان کے مال خرید لیے، بدلے میں کیا دیا ہے؟ بدلے میں اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ فقہ کا، شریعت کا اصول ہے کہ سودا جب طے ہوتا ہے، سودا جب طے ہوتا ہے تو اس وقت یا خود بائے اور مشتری دونوں موجود ہوتے ہیں، یا بائے کا وکیل موجود ہوتا ہے یا مشتری کا وکیل موجود ہوتا ہے۔ یہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خرید و فروخت اور بے کے اصول میں ایک ہوتا ہے بائے، ایک ہوتا ہے مشتری، ایک ہوتا ہے سمن، اور ایک ہوتی ہے شے۔ مبی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا خریدا؟ مومنوں کی جانیں خریدی، مومنوں کے مال خرید لیے، یہ خرید لیا۔ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیچنے والا کون ہے؟ ذکر ہے اس میں؟ وہ نہیں ہے۔ خریدنے والا اللہ ہے۔ جو چیز خریدی گئی وہ مومنوں کی جان ہے اور مومنوں کا مال ہے، جو بدلے میں سمن دیا گیا ہے، قیمت دی گئی ہے، وہ ہے جنت۔ تو یہ سودا کب ہوا، کہاں ہوا، کس نے کیا؟ آپ کا ماسٹر ریاض صاحب آپ مومن ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی صحابہ مومن ہیں، کروڑوں مومن ہیں، کوئی کسی نے جا کے اللہ سے آمنے سامنے بیٹھ کے سودا کیا؟ بولیے بھائی، سودا میں نے کیا ہو یاد نہیں، آپ نے کیا یاد ہے نہیں یاد، کل کائنات کو یاد نہیں ہے کہ یہ سودا کس نے کیا۔ ہم سب کی طرف سے ہماری جانوں اور مالوں کا وکیل جو بنا وہ معراج کی رات خدا کے سامنے وہ مصطفیٰ تھے جنہوں نے سودا کیا تھا مومنوں کی جانوں کا بھی مالوں کا بھی، بدلے میں جنت لے لی تھی اور وکیل مصطفیٰ بنا تھا۔ ورنہ سودا طے نہیں ہوتا، یا وکیل کرتا ہے یا خود مشتری کرتا ہے۔ ہم مشتری ہیں، ہم کیا ہیں؟ مشتری، بیچنے والے، پر ہم نے سودا نہیں کیا۔ وہ کس نے سودا ہماری طرف سے کیا ہے کہ میں تمہاری جانیں خدا کو دے آیا، میں تمہارے مال خدا کے دے آیا ہوں، لاؤ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی جانیں خدا کے راستے میں خرچ کرو، اور میں مصطفیٰ تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں مصطفیٰ تمہیں۔ اچھا، یہ جو سودا ہوتا ہے اس کا دستاویز بھی تیار ہوتی ہے، دستاویز لکھی جاتی ہے، تو یہ یا اللہ یہ جو سودا طے ہوا ہے اس کا کوئی اسٹامپ پیپر، کوئی تحریر؟ فرمایا ہاں تحریر ہے۔ یا اللہ کہاں؟ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ہم یہ سودا تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا اور قرآن میں بھی لکھا۔ اور آگے فرمایا اچھا اب ہوگا کیا کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
बायअतुम बिही, फरमाया जिसने अपने वादे को पूरा किया, अपने वादे को पूरा किया, ऐसों को खुशखबरी दे दो कि उनका सौदा जो है वो मुकम्मल हो चुका, जिन्होंने बैयत कर ली और अपनी ये चीजें बेच दी। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, ये बड़ी कामयाबी में है। फरमाया अब इनकी निशानियां क्या क्या हैं, क्योंकि कलमा तो सभी पढ़ते हैं, पर वो कौन है कलमा पढ़ने वालों में से मेराज की रात जिनका मुस्तफा सौदा कर रहे हैं। अब देखना, मैं भी कलमा पढ़ रहा हूं, आप भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वो मोमिनीन कौन है? तो फरमाया उनकी पहली निशानी ये है अत्ताइबून, वो तौबा इस्तिगफार करने वाले, वो तौबा इस्तिगफार करने वाले। दूसरा फरमाया अल आबिदून, वो इबादत गुजार है। तीसरा फरमाया अल हामिदून, वो हमा वक्त अल्लाह की हम्द व सना करने वाले हैं। फरमाया वसाइहून, वो रोजेदार है, रोजा रखने वाले हैं। अर राकिऊन, वो रकू करने वाले हैं। अल हाफ अस्साजिदून, वो सजदा करने वाले हैं। अल आमिरून बिल मारूफ, वो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देने वाले हैं। वन्नाहून अनिल मुनकर, वो बुराई से रोकने वाले हैं। वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, वो अल्लाह की हद्दों की हिफाजत करने वाले हैं। ये हैं वो जिनका सौदा मेराज की रात मुस्तफा करके आ गया है। तभी तो सरकार जब आए तो फरमाया अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, तलहा भी जन्नती, जुबैर भी जन्नती, साद भी जन्नती, सईद भी जन्नती। फरमाया बिलाल जब मैं मेराज की रात